دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کا بندیالسٹ بینچ ہے، کس لیے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا اس وقت بل ہے لیکن ظاہر ہے وہ ایکٹ بننے کو ہے 2023۔ اب ایک طرح سے گویا آخری مارکہ برپا ہے، صف آرائی ہو چکی ہے۔ ایک طرف بندیالسٹ جو ٹھگری ہے اس کا گویا ہراول دستہ یا اس کا مقدمۃ الجیش جو ہے وہ بندیال صاحب اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹاؤٹ کہہ لیں یا جو بھی کہنا چاہیں، وہ ہیں جن پر یہ دھبا ہے، یہ تہمت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور جو اس لشکر کا گویا مرکز ہے یا کلب ہے، اس میں خود عمران قذاب اور اس کے سنگی ساتھی ہیں جو براہ راست اعلان گویا پولیٹیکل سینس میں ہیں، اور اس کے اسی طرح جو میمنہ اور میسرہ ہے اس میں کچھ، اور عقب میں کہہ لیں کہ فیض یافتہ اور جو اس وقت کی گویا انتظامیہ یا اسٹیٹ سٹرکچر کے انسٹالڈ کلپرزے تھے، وہ ہیں جن میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو یعنی جو انٹرنیٹ کے ویریئرز ہیں گویا وہ ہیں، اور باقی ظاہر پروپیگنڈسٹ ہیں، اور جو انتظامیہ میں ان کے کلپرزے کچھ خوف سے سمجھ لیں اور کچھ ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس حوالے سے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ 7 ہیں، جن میں ظاہر ہے سینئر موسٹ فردر آپ کہہ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سردار طارق مسعود ہیں، آنورڈ، اور پولیٹیکل سائڈ پر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ کہیں وہ ایک طرح سے گم مگو کی کیفیت میں ہے، اگرچہ وہ یعنی کوئی عمران خان کے ساتھ آفیشیلی سائڈ نہیں کر رہی، لیکن وہ جس طرح ماضی میں لیتھل نیس ان میں تھی وہ بڑی حد تک اب نہیں ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، ایک سبب یہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی ترجیح ان کو فرنٹ لائن پر لا کر اپنے مفاد میں استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ آئینی حدود میں اپنے روایتی جو منصب ہونا چاہیے اس کے پیرامیٹرز کے ودن رہیں۔ تو اب یہ بل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے پارلیمنٹ نے پاس کیا، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا، انہوں نے اس کو واپس کیا کہ فردر اس کو ریکنسیڈر کریں، اور قانون کے مطابق پارلیمنٹری پریکٹس کے مطابق اس کو دوبارہ پاس کر دیا گیا، اور آئین یہی کہتا ہے کہ وہ جب دوبارہ پاس ہو جائے تو 10 دن کے اندر یعنی 10 دن کے اندر یا تو پریزیڈنٹ سائن کر دے، نہ بھی سائن کرے تو 10 دن کی ایکسپائری پر وہ سمجھا جائے گا کہ سائنڈ ہے، یا وہ گویا بل اب نہیں رہے گا، اب ایکٹ بن جائے گا، قانون بن جائے گا۔ اب اس کے جو مین فیچر ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جو ون مین شو ہے، گویا جو ڈکٹیٹوریل ریجیم ایک بندے نے بنائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے توسط سے، بندیال صاحب نے اور اس سے پہلے اس کے جو پیش رو ہیں انہوں نے، اس کو جو پاکستان کی لائرز کمیونٹی ہے، جو دانشور طبقہ ہے، جو آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، جنہیں آئین پسندی کی طرف جو مائل ہیں، ان کی ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے، اور اس کو گویا پرنسپلز آف جسٹس کے مطابق کیا جائے۔ کیا کیا جائے کہ ایک تو جو بینچ بنانے کا اختیار ہے کسی ایک فرد واحد کے پاس نہ ہو، چیف جسٹس کے پاس نہ ہو، اس لیے کہ سپریم کورٹ کو جس طرح ڈیفائن آئین کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور باقی ججز پر مشتمل ہوگی، اور آئینی طور پر چیف جسٹس سمپلی ایک جج ہی ہوتا ہے، کچھ ایڈمنسٹریٹو اختیارات البتہ اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جوڈیشل سینس میں اس میں اور دوسرے ججوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی کہ اس کے پاس جو ون مین شو یوزرپ گویا انہوں نے کی ہوئی ہیں پاورز،
وہ ختم ہونی چاہیے. اور انہوں نے پھر یہ کس پیرامیٹرز کے تحت کیا لٹمس ٹیسٹ ہے جب آپ نے سو موٹو لینا ہے یا بینچ بنانا ہے, اس کی کیا پروسیجر ہے, اس پر کوئی فردر رولز بھی نہیں بنائے ہوئے, جو کہ باقی لائرس کمیونٹی کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے اور ڈیمانڈ ہے. لیکن جو بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنتا ہے, ظاہر ہے یہ ٹمپٹیشن ہی بڑی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایبسولوٹ پاورز اپنے پاس رکھوں. وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, یعنی فائنینشیل سینس میں بھی, لیکن خود اپنے اکاؤنٹیبلٹی, اپنے اکاؤنٹس کا حساب کتاب جو ہے وہ نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہنچانا چاہتے ہیں, نہ ہی کسی اور کسی کو آڈٹ کرنے دیتے ہیں. اپنی مرضی سے تنخواہیں اپنے بڑھاتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھاتے ہیں, اور اس طرح یعنی موج مستی کرتے ہیں, ملک بے شک کنگال ہو جائے. اور بینچ جو ہے وہ بالکل اپنی گویا پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے وہ پورے ملک کو مانوپلائز کرنے کا ایک سٹرکچر بن چکا ہے, جس پر ایک شخص ہے وہ اپنی مرضی سے بینچ بناتا ہے, اپنی مرضی سے کسی چیز کو فکس کرتا ہے, کسی کیس کو. تو ہینڈ پکڈ لوگ ہیں, تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ بینچ اس نے بنانا ہے, کیس فکس اس نے کرنا ہے. تو اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2013 جو مجریہ ہے, جو ابھی ان پائپ لائن ہے, اس کی ایک فیچر تو یہ ہے کہ وہ بینچ بنانے کا اختیار ایک کمیٹی کو دیتا ہے, جس میں چیف جسٹس پلس سینئر موسٹ 2 ججز شامل ہوں گے, اور اس کو کنوین کرنے کا اختیار کم از کم 2 ججز کو ہوگا, جو کوئی بھی 2 جج جو ہیں, اور فیصلہ بھی 2 جج کریں گے. یعنی 3 میں اگر اختلاف ہو گیا تو 2 جس طرف ہوں گے وہ بینچ بنے گا یا اس کیس کو فکس کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سو موٹو جو کلاس 3 آف آرٹیکل 184 ہے آئین پاکستان کا, اس کے تحت اوریجنل جیورسڈکشن ہے. یعنی اوریجنل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کیس کے خلاف اپیل نہیں ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہے ہائی کورٹ سے, بلکہ وہ آغاز ہی اس کا سپریم کورٹ سے ہوتا ہے. تو وہ مفاد عامہ میں یا فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ ہوتا اگر دیکھیں تو اس کو اگرچہ بڑا یعنی ریسپانسبلی اور بڑا ریسٹرکٹیڈ ہے یہ, یعنی اس کے انڈر لائنگ آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں, یعنی بالکل یہ ایک بلیٹنٹ انداز میں آپ شراب کی ایک بوتل پر بھی لے لیں. تو بہرحال اس کو ریشنلائز کیا گیا ہے کہ وہ کیسے حالات میں لینا چاہیے, اور اس کو لینے کے لیے کتنے جج جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ لینا ہے یا نہیں ہے. یعنی وہ سمپلی ایک چیف جسٹس کی سوابدید نہیں رہے گا. تو یہ مین فیچرز ہیں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے. اب اس کے خلاف اب گویا بندیال کا دستہ جو ہے وہ ایک بینچ کی صورت میں, جس کے سربراہ وہ خود ہیں, وہ موجود ہے, اور باقی جو 7 ان کے ٹاؤٹس ہیں وہ موجود ہیں. کہ ایک اعجاز الاحسن معروف یعنی بندیالسٹ, اور جسے آئین سے گویا نفرت ہے کہ اس نے اب ان لوگوں نے الیکشن کمیشن پر قبضہ کیا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ پر, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور فنانس ڈپارٹمنٹ پر یا وزارت خزانہ پر اور صوبائی حکومتوں پر بھی ہمارا ہی قبضہ ہونا چاہیے, کہ ہم جس کو چاہیں فنڈز ریلیز ہوں, جہاں چاہیں ڈیوٹی جس کو لگائیں, تھانے دار جس کو لگانا چاہیں ہم لگائیں. تو بندہ پوچھے دوجے چھولے بیچن آئے نا جی. اچھا, اعجاز الاحسن صاحب ہیں, منیب اختر ہیں, مظاہر نقوی ہیں, وہ ٹرک والے, اور ٹرک کا نام ان سے منسوب اگرچہ ہے لیکن یہ سارے ٹرکسٹ ہیں. ویسے ہی نہیں بندیال صاحب کہتے کہ میں اسے ان سجے میں نے بٹھا کے خفیہ بلکہ خاموش پیغام دینا. یعنی ٹرک کا اگر لالچ نہ ہو تو اتنی دیدہ دلیری سے کوئی منہ اپنے کو کالا نہیں کرتا. تو اسی طرح جسٹس محمد علی مظہر ہیں, عائشہ ملک صاحبہ ہیں, اور حسن اظہر رضوی ہیں, شاہد وحید ہیں. ان میں سے بندیال اور اعجاز الاحسن کے علاوہ باقی کم و بیش سارے جج وہی ہیں کہ جن کو ایک یعنی کرپٹ پریکٹس کے ایک یعنی جن کی سینیرٹی نہیں بنتی تھی 4 5 نمبر سے متعلقہ ہائی کورٹ سے اٹھا کر اسی کام کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ جو لانے والے ہیں ان کی سروسز ان کو پرووائڈ کریں, نہ کہ جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, اس کو آئین اور قانون اور پرنسپلز آف جسٹس کے مطابق ایڈمنسٹر کریں. تو بہرحال یہ ایک طرف ڈانگ لے کر کھڑے ہیں کہ جو ہی وہ قانون بنے گا یا اس سے پہلے ہی یعنی اس کا گویا ابارشن کروا دیں گے. آپ نے یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ فرعون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں,
رامسس ثانی، تو اسے جب کسی نجومی نے، جوتشی نے، قیافہ شناس نے یہ بتایا یا اسے خواب آیا اور اس کی تعبیر یہ طے کی گئی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے زوال کا باعث بنے گا، تو اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ کیا کہ حکم دے دیا کہ جو بھی یعنی اپنی انٹیلیجنس اور اپنے اپریٹس کو کہ جہاں کہیں بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل کے گھر، اگر یعنی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کا زوال جو جس کے ہاتھوں ہونا ہے گویا وہ پریمپٹ کر دے۔ یعنی ان کی دیکھیں نا انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ اس طرح وہ گویا ہونی کو وہ انہونی بنا سکتے ہیں، حالانکہ جو تکوینی طور پر جو قادر مطلق ہے جب وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی کی پیش بندی جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ تو بہرحال اس نے وہ بچوں کو مارنا شروع کیا، جس میں ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالآخر یعنی وہ دور آیا کہ وہ ان کی ولادت مبارک ہوئی اور ان کی والدہ کو ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اس کو اس طرح صندوق میں ڈالیں وغیرہ وغیرہ، آگے آپ جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں بندیال ٹھگ نام کا ایک شخص ہے جو اپنے طور پر پاکستان میں فرعون بنا ہوا ہے، اور وہ فرعون جو ہے اس کے ٹولز کے طور پر وہ اپنی جو دوام ہے سنس میں چاہتا ہے کہ اگر عمران کا ذاب اقتدار میں آ جائے تو شاید وہ اس نے جو کالے کرتوت پچھلے کیے ہوئے ہیں اسے اس کے اور اس کے رفقا کے ان کے معاملے میں اسے پکڑ نہیں ہوگی، اور پھر مزید ظلم و ستم پاکستان پر کرنے کا موقع ملے گا۔ لہذا یہ سارے گوگی زادے تو انہوں نے یہ پیش بندی کی ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے جو کہ دوسرے میں سوورن ہوتی ہے، یعنی اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اس کو سبوٹاج نہیں کیا جا سکتا، لیجسلیشن اس کی روکی نہیں جا سکتی، وہ جو چاہے قانون چھوڑ کے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، تو لیکن یہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ تو یہ گویا اس فرعون کی طرح یہ اس کا انٹیلیجنس اپریٹس تھا، اسٹیٹ اپریٹس تھا، ان کے پاس یہ 8 ججز ہیں اپنے سمیت، تو یہ ڈانگ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہی یہ بچہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے یہ پیدا ہوگا یا پیدا ہونے سے پہلے ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ تو ویسے تو جو قانون اور آئین کی روایات ہیں یا سپریم کورٹ کی جو پریکٹس ہے اس کے مطابق جب یہ ایک پری میچور کیس، ابھی وہ قانون نہیں بنا، ابھی 20 تاریخ کے گرد وہ بنے گا، تو آپ ایک ایسی چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی فار دا ٹائم بینگ اس کے خلاف نوٹس لے رہے ہیں، اور اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے وہ پٹیشن داخل کی ہوئی ہے، وہ سمیع ابراہیم اور وہ اظہر صدیق، وہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں، تو یعنی ماما دیاں چی کم ہے نا، آپ ہی مینج کر دینا، آپ ہی پٹیشن پا دینا، آپ ہی بینچ بنا دینا، خود ہی فیصلہ دے دینا۔ تو وہ انہوں نے پیش بندی فرعون کی طرح کی ہوئی ہے کہ اس بچے کو ہم نے پیدا نہیں ہونے دینا۔ اس میں اب کیچ یہ ہے کہ اگر وہ پیدا ہونے دیں، یعنی اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت اس کا نوٹس لے لے یا پٹیشن پینڈنگ رکھ لے، یا اس وقت پٹیشن آئے اس وقت تو اسے اپنا مسترد کیا جانا چاہیے تھا کہ یہ پری میچور ہے، تو جب وہ قانون بن جائے۔ لیکن اس میں جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ قانون بن جائے گا تو اس وقت جو مروجہ قانون ہوگا ایکسپریسلی اس کے مطابق بینچ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ قانون یہ کہے گا کہ بینچ صرف بندیال نہیں بنا سکتا، 3 جسٹسز کی کمیٹی بنا سکتی ہے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ بلڈوز کرنے کے اختیارات، وہ جو فرعون بننے کا اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سردار طارق مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ کا سے اس میں ہوگا، 2 جس طرف ہوں گے، وہ بینچ بنے گا یا اس معاملے کو فکس کیا جائے گا فار دا پرپز آف ہیئرنگ۔ تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ڈانگ اٹھائی ہوئی ہے تاکہ فرعون کی طرح یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے قانون کا، اس کو ہم نے پیدا نہیں ہونے دینا۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ 8 جب اکثریت میں ہے تو فل بینچ بنا دیتے، یعنی پوری کورٹ جو 15 ججز ہیں ان پر مشتمل بینچ ہوتا، یا چلو اس میں نمک کے طور پر 1-2 اور ججز بھی شامل ہو جاتے جو ٹاؤٹ نہ ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
یہ بینچ کیونکہ بہت جلدی میں ہے، اس نے ہو سکتا ہے 48 گھنٹوں میں یا 72 آورس میں کوئی فیصلہ دے دے، کیونکہ یہ اس خوف میں ہے کہ اگر 20 تاریخ پہلے آ جائے، وہ قانون نافذ العمل ہو جائے، تو پھر تو ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، پھر تو وہ دو جس طرف چاہیں گے اس طرف ہوگا نا معاملہ. تو اس کو ایک ڈیلے کرنے کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی ان ٹاؤٹوں کے علاوہ بھی اس بینچ میں ہو تو وہ ظاہر ہے 1 دن کی ہیرنگ کے بعد، 2 دن کی ہیرنگ بعد وہ کسی وقت بھی بینچ توڑوا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہیرنگ اس کی کرتا. تو اس وجہ سے امکانات، ایک تو اس پر فردر ننگا پن ہوگا اس بینچ پر اور ان کے ٹاؤٹوں پر، دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیلے ہو جائے گا، اور ڈیلے ہوتا ہوتا کہیں ایسا نہ ہو کہ 20 تاریخ آ جائے اور وہ قانون بن جائے اور پھر ان کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں. یہ اسباب ہیں. بہرحال یہ ہے کہ دونوں طرف کی فورسز جو ہیں وہ پوری طرح گویا ایکٹیو ہیں، صف آرا ہیں، اور دونوں کی سروائیول اس پر ہے. اب جو سٹرائک فرسٹ کرے گا وہ گویا وڈ کیری دا ڈے. کہ ایک طرف بندیال لسٹ ہیں، ان کے ساتھ بندیال صاحب کے ساتھ 7 ٹاؤٹ ججز ہیں جو ایک سمجھ لیں کہ اللیگلی اوپر آئے. انہیں پھر یہ بھی خوف ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کل آ ہی جاتا ہے تو بندیال صاحب تو ریٹائرڈ ہو ہی چکے ہوں گے ظاہر ہے بائی ڈیفینیشن. تو پھر اگر یہ بینچ اسی طرح بینچ انہوں نے بنایا اور وہ فیصلہ یہ ہو گیا کہ جنہوں نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن یا ایلیویٹ کیا گیا ہائی کورٹ سے، جونیئر ہونے کے باوجود سینئرز کو سپرسیڈ کیا گیا ہے یا ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، تو ان کو یہ نلیفائی ہے، یہ آئین قانون کے خلاف ہے. کیونکہ سینیرٹی کا اصول آپ کو پتہ ہے بہت پہلے سے طے ہے، سجاد علی شاہ کے دور کا طے ہے، اور اسی سینیرٹی کے اصول کے تحت اس کا اپنا بھی دھڑن تختہ ہوا تھا. تو یہ ان کو یہ بھی خوف ہے، یہ 6 ججز کو ٹرک کے علاوہ بھی، کہ ان کی موت ہے اگر قاضی فیض عیسیٰ آ گیا. تو اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں الیکشن ہو اور یہ کسی طرح سے جتوا لے عمران خان کو اور پھر ظاہر راوی چین لکھیں. تو ایک طرف یہ ہے عمران خان ہے، یہ 8 ججز یا یعنی رسک بھی نہیں لیتے کہ اگر فل کورٹ بنائے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ ادھر ادھر ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ فیض صاحب کی انسٹالڈ جو ایک انٹیلیجنس، پرائیویٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اور سیبوٹیئرس ہیں وہ ہیں، اور ظاہر ہے برین واش لوگ ہیں جو پچھلے 10-12 سال میں 14-15 سال میں جرنیلوں نے اور ججوں نے مل کے ان کو بے وقوف اور شاہ ولی کے چوہے بنایا ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس کو پالتی رہی ہے اور اس کی یعنی ایک کلاسیکل جو حماقت ہے اور نالائکی ہے اور موسن کشی ہے، اور یعنی اس میں کوئی مثبت بات ہے ہی نہیں سوائے کنجر بن کے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی کشتی بڑی حد تک ڈبو دی ہے تو اب تو شور ہو جائے گا اگر اسی طرح اس کو کھل دی گئی. تو دوسری ایک طرف یعنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے گویا، اسی طرف پھر PDM کی حکومت ہے، اور کسی حد تک آپ بریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 7 ججز بھی اتفاقاً اس طرف ہیں، حالانکہ ان میں کوئی لیزان نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بالآخر پاکستان اور اہل پاکستان اور آئین اور قانون جیتتا ہے، یہ اسٹیبلٹی جیتتی ہے، یا ایک فتنہ فساد اور عمران قذاب اور زنادقہ کا جو ایک گینگ ہے جس کی جوڈیشل ونگ جو اس وقت اصل طوطا ہے جس میں جان ہے وہ بندیال ہے. اب اگر بندیال صاحب یعنی اس میں کامیاب نہیں ہوتے، کہ جس کے بڑے چانسز ہیں کہ ناکامیاب ہوں، کیونکہ اگر وہ بالفرض یعنی جس طرح انہوں نے بلایا ہوا ہے وہ الیکشن کے سلسلے میں فنانس ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری کو، اسی طرح باقی بھی اہلکاروں کو کہ آپ نے فنڈز کیوں نہیں دیے یا سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کرتے پنجاب حکومت کے حوالے سے یا فیڈرل حکومت کے حوالے سے، تو ان کو ظاہر ہے اس بیس پر اگر پرائم منسٹر یا کسی کے خلاف کوئی وہ کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ جس بنیاد پر الٹیمیٹلی وہ کریں گے وہ تو 4-3 کا ہے فیصلہ اور وہ مسترد ہو چکا ہے، اس میں وہ پٹیشن اور سو موٹو نوٹس، تو اس میں پھر سٹرائک بیک ہو سکتا ہے کہ جو ہی وہ قانون آئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ ان 7 قاضی فیض عیسیٰ کی موجودگی یعنی جس طرف ہے ان 7 ججز کا کوئی ایسا خاص طور پر طارق مسعود اور قاضی فیض عیسیٰ
اس یعنی اس قانون کے تحت اپنے آپ کو کہیں کہ ہمیں وہ کمیٹی ہیں، اس کمیٹی کے 2 ارکان طلب کر سکتے ہیں کمیٹی کا اجلاس، اور 2 جس طرف ہوں گے وہ فیصلہ ہوگا. وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینچ پری میچور بنا ہے اور میلافائڈی ہے، وہ خود ہی صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہیں اور ہینڈ پکڈ ہیں، اور وہ ٹرکوں والے نقوی صاحب جن کے ان میں سے 4 ججز کے خلاف تو ریفرنسز موجود ہیں. تو وہ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ میلافائڈی ہے اور وہ آئین اور رولز کے مطابق اور قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ موجودہ جو قانون ہے اس کو یہ نہیں سیٹ اسائڈ کر سکتے، تو اس صورت میں اگر وہ 2 اکٹھے ہو کر بینچ تشکیل دے دیتے ہیں اور وہ ان کے جو کارروائیاں ہیں ان کو معطل کر دیتے ہیں یا انڈو کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو بھی اس طرف ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور 4 صوبائی جو بار کونسلز ہیں وہ بھی باقاعدہ احتجاج کر رہی ہیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کنونشن بھی انہوں نے بلایا ہے کہ اس کے خلاف فردر کیا کیا جائے بندیالزم کے خلاف. تو اس صورت میں بالکل وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو سجاد علی شاہ کے دور میں تھی، کہ سجاد علی شاہ نے اس وقت کے صدر کے ساتھ مل کر ڈیموکریٹک حکومت کے خلاف سازش کی، اور انجام یہ ہوا کہ اسے چیف جسٹس شپ بھی چھوڑنی پڑی، اور بالآخر مایوسی میں وہ ریٹائر ہو گئے. اور اسی طرح اب یہ پوزیشن ہے کہ وہ سین گویا وہ تاریخ دوہرا دی جائے گی، ہمیں یہی خدشہ ہے، کیونکہ ساری جو امیدیں، ساری بظاہر نیگوشیشنز بیہائنڈ دی سینز جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ فروٹ لیس رہی ہیں، اس لیے کہ بندیال صاحب بالکل اپنے پیر و مرشد عمران خان یا وائس ایور صاحب کہہ لیں، وہ مرشد ہے یا یہ مرشد ہے، دونوں ٹھگ ہیں، تو ان کی طرح وہ یو ٹرنز کے ماسٹر ہیں. یعنی بندیال علل اعلان ججوں کے درمیان بیٹھ کر پہلے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے اس کے الٹ کرتا ہے. یعنی باقاعدہ سنجیدہ محفل میں، سپریم کورٹ سے بڑی محفل کیا سنجیدہ ہوگی کہ وہاں فراڈ کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، منہ زوری کرتا ہے. کوئی ریکیوز کرے تو وہ اس کا اندراج نہیں کرتا، اس کو آرڈر میں شامل نہیں کرتا، کوئی نہ کرے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیا ہے. ایک بات یعنی کہے گا کہ اس کو ڈسکس کریں گے، پھر نہیں کرتا، بالکل سینہ زوری سے ایک پارٹی کی بات سنتا ہے، دوسروں کو ٹائم ہی نہیں دیتا. تو اس کا انجام موسٹ پروبیبلی یہ سجاد علی شاہ کی طرح ہوگا. اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر گویا خلفشار مزید بڑھے گا، اور ظاہر ہے دوسری طرف بھی فورسز کوئی کم نہیں ہے، اگر وہ بندے لا سکتے ہیں تو پھر یہ بھی لا سکتے ہیں. تو دیکھیں کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گینگسٹرز کو، ان تخریب کاروں کو رسوا اور ذلیل کرے، اور پاکستان خوشحال ہو، پاکستان مستحکم اور اسٹیبل ہو، اور آئین اور قانون کی عمل داری ہو. تو اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.